بے منزل مسافر قسط نمبر 15۔ طلیطلہ شہر میں ہے شام کے سرکشی اختیار کرنے، اس کے بعد شمال کی طرف سے عیسائیوں کے مسلمانوں کے علاقوں پر خطوط تاز کرنے کی وجہ سے یمنی قبائل کو شہ ملی اور اپنے سردار ابو صبا کے کہنے پر انہوں نے بغاوت کر دی اور اشبیلیہ کے اندر انہوں نے ایک فساد برپا کر دیا۔ گو ابو صبا جو عبد الرحمن بن معاویہ کی طرف سے اشبیلیہ کا والی تھا، اسے معزول کیا جا چکا تھا۔ بظاہر وہ گوشہ گیری کی زندگی بسر کر رہا تھا، لیکن اندر ہی اندر یمنی قبائل کو ابھار رہا تھا کہ عبد الرحمن بن معاویہ کے خلاف بغاوت کھڑی کر دیں، ملک کے اندر شورش برپا کر دیں تاکہ عبد الرحمن بن معاویہ کی حکومت کا تختہ الٹ کر اسے اندلس سے نکال باہر کیا جائے۔ اسی کی شہ پر اشبیلیہ شہر میں یمنی قبائل نے بغاوت اور سرکشی کر کے شہر کے دروازے بند کر دیے اور شہر کے اندر ایک خاصا بڑا لشکر جمع کر لیا۔ اشبیلیہ اندلس کا ایک انتہائی مضبوط اور مستحکم شہر تھا۔ دریائے کبیر اس کے پاس سے بہتا تھا اور بائیں جانب سے اس دریا میں شنیل اور دریا آراک گرتے تھے، اور اپنی بڑھوتری کے لحاظ سے اس دریا کو دریا دجلہ اور فرات کا ثانی خیال کیا جاتا ہے۔ اشبیلیہ شہر دریائے کبیر کے بائیں کنارے بحیرہ محیط کے لگ بھگ 54 میل کے فاصلے پر واقع تھا۔ شہر سے تھوڑی دور اسی دریا کے کنارے ترمیانہ کا پرفضا مقام تھا۔ اسلامی عہد حکومت میں اشبیلیہ کے شہری تفریح کے لیے جایا کرتے تھے۔ جہاں تک دریائے کبیر کا تعلق ہے تو دھانے سے لے کر 72 میل تک اس میں مد و جزر آتے ہیں۔ بار برداری کے جہازوں کی ہر وقت اس میں آمد و رفت رہتی تھی، کشتیاں چلتی رہتی تھی۔ کشتیوں کا ایک پل تھا جو بازار مال تجارت سے بھرے رہتے تھے۔ ہوا معتدل تھی، ہر طرف سبزہ زار تھے، عمارتیں نہایت خوبصورت تھیں جن میں سفیدی ہوتی رہتی تھی اور باغوں کے درمیان میں ویسے معلوم ہوتی تھی جیسے رات کو آسمان پر نہ صرف ستارے ہیں۔ اندرت شہر بلکہ اشبیلیہ شہر بھی حسن اور خوشنمائی میں دلہن بنا رہتا تھا۔ دریا کے دونوں کناروں پر باغات میں انگور اور سیب کے درخت بکثرت پائے جاتے تھے۔ یہ باغات اور سیرگاہیں دریا کے کنارے کنارے دور تک چلی گئی تھی، جنہوں نے دریا کی زینت کو اور بھی بڑھا دیا تھا۔ اشبیلیہ کے قریب جبل رحمت پر انجیر کے باغات تھے۔ شہر کے اندر ہر طرف نہریں جاری تھیں اور درختوں پر خصوصاً نارنگی، لیمو اور ترنج کی کثرت تھی۔ یہاں کا سردہ نہایت عمدہ ہوا کرتا تھا۔ یہاں کے لوگ بڑے نازک اور لطیف طبیعت رکھتے تھے، بڑے بزدہ سنج، ہر فن میں صاحب کمال تھے۔ یہاں کے شاعروں کا شمار نہیں تھا، فرصت کے اوقات میں اکثر سیر و تفریح میں گزارتے تھے۔ شہر سے مغربی سمت شرف کا علاقہ تھا۔ یہ 40 میل لمبا، 12 میل چوڑا ٹکڑا تھا اور انتہا درجہ کا سرسبز اور شاداب تھا۔ جہاں تک اشبیلیہ شہر کا تعلق ہے تو یہ اسپین کا بڑا پرانا شہر تھا۔ پہلے یہ شہر ایشیا کے کنانیوں کے قبضے میں رہا۔ اس وقت افریقہ میں بھی کنانیوں کی حکومت تھی۔ پھر اس شہر پر اہل روما کی حکومت ہوئی۔ انہوں نے اشبیلیہ کو صدر مقام بنایا اور اکثر متمور رومن اس شہر میں آ کر آباد ہو گئے۔ 45 قبل مسیح میں رومنوں کے قیصر جولیس نے اس شہر پر قبضہ کیا اور اس کا نام کلونیا جولیا رکھا۔ کہتے ہیں کہ اشبیلیہ شہر کی بنیاد ایک حکمران پولس نے رکھی تھی۔ اشبیلیہ کے مغرب میں چند میل کے فاصلے پر تالقہ کا شہر تھا۔ یہ رومنوں کے 3 بڑے قیصروں کی جائے پیدائش بھی تھا۔ اسی تالقہ میں ایک عورت کا بت ہوا کرتا تھا جو ایک بچے کو گود میں لی ہوئے تھی اور ایک سانپ ان پر حملہ ور ہو رہا تھا۔ یہ بت اس قدر خوبصورت تھا کہ بعض لوگ اس پر عاشق ہو جاتے تھے۔ کچھ لوگوں کا کہنا تھا کہ یہ وینس دیوی کا بت ہے اور رومنوں کے زمانے کی یادگار تھی۔ یہ وہی عشق کی دیوی تھی جس کی رومن پرستش کیا کرتے تھے۔ 5ویں صدی عیسوی میں سب سے پہلے وندال قوم نے شہر پر قبضہ کر کے اسے اپنا مرکز بنایا اور یہ اندلس کا دارالحکومت بھی بنا رہا۔ پھر اسی صدی عیسوی میں جب قوطیوں کی حکومت اسپین میں ہوئی تو انہوں نے اشبیلیہ کو چھوڑ کر طلیطلہ کو اپنا مقام بنا لیا۔ قوطیوں کے بعد اسلامی عہد شروع ہوا۔ مسلمانوں نے طارق بن زیاد اور موسیٰ بن نصیر کی سرکردگی میں اس شہر کو فتح کیا۔ موسیٰ بن نصیر خلیفہ ولید کی طلبی پر جب اندلس چھوڑ کر دمشق چلا گیا تو اپنے بیٹے اپنے فرزند عبدالعزیز کو اندلس کا والی مقرر کیا۔ عبدالعزیز جب تک اندلس کا والی رہا، اشبیلیہ ہی اندلس کا دارالحکومت رہا۔ کہتے ہیں کہ اشبیلیہ میں نصرانیوں نے اس کثرت سے اسلام قبول کیا تھا کہ ایک نئی مسجد کی بنیاد بنانے کی ضرورت محسوس ہوئی۔ چنانچہ یہ مسجد بہت وسیع اور عالی شان تعمیر کی گئی۔ اس کے علاوہ مسلمانوں نے شہر کی گرد ایک فصیل بنائی جو انتہائی مضبوط اور مستحکم تھی۔ کہتے ہیں کہ اندلس کے زیادہ تر محل اور قصر اشبیلیہ کے مہندسوں نے اور معماروں نے ہی تعمیر کیے تھے، بلکہ اندلس سے باہر مراکش میں بھی تعمیر کا کام کیا۔ اشبیلیہ میں ریشمی کپڑے، موسیقی کے بہت سے آلات نہایت عمدہ بنائے جاتے تھے۔ طرح طرح کی شیریں میوے پیدا کرنے اور باغبانی کے جملہ فنون میں یہاں کے مسلمان بڑے کاریگر تھے۔ مینا کاری اور پچی کاری کا کام بھی یہاں نہایت عمدہ ہوتا تھا۔ چنانچہ شہر کے لوگوں نے ایک نمونہ تیار کر کے اپنے سلطان کو پیش کیا، جو اب بھی اسپین کے عجائب گھر میں موجود ہے۔
اشبیلیہ پھلوں کی پیداوار میں بہت سے شہروں سے آگے خیال کیا جاتا ہے۔ اس میں زیتون، روغن زیتون، سنگترے، لیمو، ترنج اور 2 قسم کے انجیر بڑے مشہور خیال کیے جاتے ہیں۔ اس کے علاوہ یہاں خالص قسم کا درخت ہوا کرتا تھا جس کی شاخوں سے تیر چلا کر کمانیں بنائی جاتی تھی۔ بہرحال اشبیلیہ میں یمنی قبائل نے ابو صبا کے کہنے پر بغاوت کر دی تھی۔ بغاوت فرب کرنے کے لیے ایک روز عبد الرحمن بن معاویہ نے اپنے قصر میں اپنے سالاروں اور دوسرے سرکردہ ذمہ دار لوگوں کو طلب کیا۔ اس موقع پر سب کو مخاطب کرتے ہوئے عبد الرحمن بن معاویہ کہنے لگا، یمنی قبائل نے جو ہمارے خلاف بغاوت کھڑی کی ہے، اس کی خبر تم سب لوگوں کو ہو چکی ہے۔ میرا اپنا اندازہ ہے کہ یہ سب کچھ ابو صبا کی شے پر کیا جا رہا ہے۔ اس موقع پر ایک چھوٹا سالار اپنی جگہ سے اٹھا اور امیر عبد الرحمن بن معاویہ کو مخاطب کرتے ہوئے کہنے لگا، امیر، اگر یہ بغاوت اور سرکشی ابو صبا کی انگیخت پر ہو رہی ہے تو پھر اس بغاوت کو ختم کرنے کے لیے کیا ہمیں ابو صبا کو گرفتار نہیں کر لینا چاہیے؟ میں سمجھتا ہوں کہ اس کی گرفتاری عبرت خیز سزا تجویز کیے جانے پر باغی اپنی اپنی روش ترک کر دیں گے۔ جب وہ سالار چپ ہوا تب سوالیہ انداز میں عبد الرحمن بن معاویہ نے یوسف بن بخت کی طرف دیکھا۔ اس پر یوسف کچھ سوچتے ہوئے کہنے لگا، امیر، میں اپنے اس سالار کی تجویز سے اتفاق نہیں کرتا، اس لیے کہ سب سے پہلے یمنیوں کی بغاوت کو فرب کرنا ہوگا۔ اگر اس بغاوت کو فرب کرنے سے پہلے ہم نے ابو صبا پر ہاتھ ڈالا یا اسے سزا دینے کی کوشش کی تو یاد رکھیے گا اس بغاوت اور سرکشی میں اور زیادہ ولولہ پیدا ہو جائے گا اور باغی اور سرکش لوگ بغاوت اور سرکشی کرنے کے ساتھ ساتھ ابو صبا کا انتقام لینے کے لیے بھی اٹھ کھڑے ہوں گے۔ یوسف بن بخت جب خاموش ہوا تب توصیفی انداز میں اس کی طرف دیکھتے ہوئے عبد الرحمن بن معاویہ کہنے لگا، ابن بخت، تم ٹھیک کہتے ہو، میں تمہاری اس تجویز سے اتفاق کرتا ہوں، جیسا تم چاہ رہے ہو ایسا ہی ہوگا۔ میرے خیال میں مجھے اپنے لشکر لے کر اشبیلیہ کا رخ کرنا چاہیے۔ عبد الرحمن بن معاویہ مزید کچھ کہنا چاہتا تھا کہ ایک بار پھر یوسف بن بخت بول اٹھا، امیر، میں آپ کے فیصلوں میں مختل تو نہیں ہونا چاہتا، لیکن ایک تجویز پیش کرتا ہوں۔ آپ جانتے ہیں یمنیوں کے علاوہ بھی اندلس کے اندر عباسیوں کے حق میں ایک لاوا پک رہا ہے اور یہ سب کچھ عباسی خلیفہ منصور کے کہنے پر ہو رہا ہے۔ وہ ابھی سارا کام زیر زمین ہے، کھل کر یہ لوگ سامنے نہیں آئے۔ اسی بنا پر میں آپ کو مشورہ دوں گا کہ آپ لشکر کے ایک حصے کے ساتھ قرطبہ میں ہی مقیم رہیں۔ اشبیلیہ کی بغاوت کو فرق کرنے کے لیے میں اور تمام بن علقمہ چلے جائیں گے۔ میں چاہتا ہوں بدر بھی یہاں آپ کے پاس رہے، اور اگر آپ بدر کو میرے ساتھ بھیجنا چاہتے ہیں تو میں کہوں گا کہ تمام بن علقمہ آپ کے پاس رہے۔ بنو عباس بھی ایک بہت بڑی لہر اور تحریک کی صورت اختیار کر کے قرطبہ شہر کا رخ کر چکی ہے۔ اسی بنا پر آپ کا اور کسی اچھے سالار کا قرطبہ میں رہنا انتہائی اہم اور ضروری ہے۔ یوسف بن بخت جب خاموش ہوا تب عبد الرحمن نے غور سے اس کی طرف دیکھا، پھر کہنے لگا، میرے عزیز، میں تمہاری اس تجویز سے بھی اتفاق کرتا ہوں، بدر کو میرے پاس ہی رہنے دو۔ جو لشکر تم اور بدر لے کر شمال کے نصرانیوں کی سرکوبی کے لیے روانہ ہوئے تھے، وہی لشکر لے کر تم اور تمام بن علقمہ کل یہاں سے اشبیلیہ کی طرف روانہ ہو جانا۔ اور یوسف بن بخت، مجھے امید ہے جس طرح تم نے دریائے درویرہ کے کنارے کاؤنٹ سرلین کو بے ضرر بکریوں کی طرح ہانک دیا تھا، اور ایسے ہی تم یمنیوں کی بغاوت کو بھی فرق کرنے میں کامیاب ہو جاؤ گے۔ اس کے ساتھ ہی وہ مجلس امیر عبد الرحمن بن معاویہ نے ختم کر دی تھی۔ سالم بن عطوف، ابورہ اور نشاط تین والفتین سے قرطبہ کی اس حویلی میں منتقل ہو چکے تھے جو امیر عبد الرحمن بن معاویہ کی طرف سے یوسف بن بخت کو دی گئی تھی۔ ایک روز اس حویلی میں نشار اور ربیکہ دونوں اکیلی ایک کمرے میں بیٹھی گفتگو کر رہی تھی کہ حویلی میں یوسف بن بخت داخل ہوا۔ جب وہ اس کمرے کے دروازے جس کے اندر ربیکہ اور نشار بیٹھی گفتگو کر رہی تھی تب وہ دروازے پر رک گیا اور اس نے ربیکہ سے مخاطب کیا، بھائی، آپ دروازے پر کیوں رک گئے؟ کہ کسی نے آپ کو منع کر رکھا ہے؟ دروازے پر کھڑے رہنا ہے، اندر داخل نہیں ہونا۔ ربیکہ کی اس گفتگو پر یوسف بن بخت مسکرایا کہنے لگا، میری بہن، پہلے یہ بتاؤ کہ نشار کے ابا اور اماں کہاں ہیں؟ وہ تو بازار سودا سلف خریدنے گئے ہوئے ہیں۔ ربیکہ نے بڑے غور سے اس کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، پر بھائی آپ اندر تو آئے نا، صرف ان دنوں کے ساتھ آپ کا رشتہ تو نہیں ہے؟ ہم دونوں کے ساتھ بھی ایک رشتہ اور تعلق ہے، یہاں وہ ہے جسے آپ زندگی کا ساتھی بنانے کا فیصلہ ہو چکا ہے۔ یہاں میں ربیکہ ہوں جو یوسف بن بخت کی بہن ہے، اور اس سے بڑھ کر بھی کوئی رشتہ ہو سکتا ہے؟ یوسف بن بخت مسکراتے ہوئے آگے بڑھا اور ایک نشست پر بیٹھ گیا، پھر ربیکہ کی طرف دیکھتے ہوئے کہنے لگا، ربیکہ، تم کچھ زیادہ ہی بولنے لگ گئی ہو، پر باتیں اچھی کرتی ہو۔ یوسف بن بخت کے سوال پر ربیکہ کچھ کہنے والی تھی کہ نشار نے ایک گہری نگاہ یوسف بن بخت پر ڈالی اور کہنے لگی، جب سے اس کا رشتہ بھائی بدر کے ساتھ طے ہوا ہے تب سے اس نے کچھ زیادہ ہی چہکنا شروع کر دیا ہے۔ جواب میں ربیکہ مسکرائی اور جواب میں نشار کی طرف دیکھتے ہوئے کہنے لگی،
اور تم تو گویا بھائی یوسف سے منسوخ ہونے کے بعد گوشہ گیری اور اعتکاف میں چلی گئی ہو، جیسے مومی زبان میں نہ رکھتی ہو۔ اسے چپ چاپ نہ سمجھے گا، جب آپ نہیں ہوتے تو بڑے مزے کی باتیں کرتی ہے، مجھ سے زیادہ چہکتی ہے، مجھ سے زیادہ باتیں بھی کرتی ہے۔ اس پر یوسف بن بخت کھل کھلا کر ہنس دیا۔ نشار نے بھی مسکراتے ہوئے ربیکہ کو مخاطب کیا۔ ربیکہ اس قسم کا جھوٹ نہیں بولتے۔ ربیکہ بھی ہنستی کہنے لگی، دیکھو نشار، اگر جھوٹ بولنے سے کوئی خوش ہو جائے تو اور ہنستے تو میرے خیال میں ایسا جھوٹ کوئی خاص برا نہیں ہوتا، اس لیے کہ دونوں طرف کے لوگوں کو پتا ہوتا ہے کہ یہ جھوٹ ہے۔ ربیکہ جب چپ ہوئی تو کچھ دیر کے لیے کمرے میں خاموشی رہی، پھر دونوں کی طرف دیکھتے ہوئے یوسف بن بخت کہنے لگا، میں اس لیے آیا تھا کہ میں کل لشکر کے ساتھ یہاں سے کوچ کر رہا ہوں۔ یوسف بن بخت نے الفاظ پر نشار چونک سی گئی، بڑی فکر مندی اور پریشانی کا اظہار کرتے ہوئے کہنے لگی، ابھی آپ کو یہاں آئے ہوئے صرف 2-3 دن ہی ہوئے ہیں، پھر آپ کہہ رہے ہیں کہ آپ کسی مہم پر نکل رہے ہیں۔ جواب میں یوسف بن بخت بڑی سنجیدگی سے کہنے لگا، میں بدر کو تم سب کی دیکھ بھال کے لیے یہاں چھوڑ رہا ہوں۔ میں اور تمام بن علقمہ اس لشکر کو لے کر اشبیلیہ کا رخ کر رہے ہیں، جس لشکر کو لے کر ہم شمال میں نصرانیوں کی ترکتاز کا سدباب کرنے کے لیے گئے تھے۔ آپ لوگوں نے یہ خبر سن لی ہوگی کہ یمنی قبائل نے بغاوت کھڑی کرتی ہے۔ ابو صبح پہلے اشبیلیہ کا والی تھے، اسے معزول کر دیا گیا تھا اور عارضی طور پر وہاں کا والی میرے چچا عبد الملک کو مقرر کیا گیا تھا، لیکن اسے بھی امیر عبد الرحمن نے خطبہ طلب کر لیا اور وہاں عارضی طور پر کسی اور امیر کو مقرر کیا گیا، جس کی کمزوری سے فائدہ اٹھاتے ہوئے یمنی بغاوت پر اتر آئے، اور انہی کی بغاوت کو ختم کرنے کے لیے میں لشکر کے ساتھ اشبیلیہ کا رخ کر رہا ہوں۔ اس کے ساتھ ہی یوسف بن بخت اپنی جگہ سے اٹھا، پھر ان دونوں کو مخاطب کرتے ہوئے کہنے لگا، آپ دونوں پہلے کی طرح بیٹھ کر باتیں کریں، میں جاتا ہوں، مجھے بھی مستقر جانا ہے، لشکر کی تیاری کا سامان بھی کرنا ہے۔ بدر اور تمام بن علقمہ وہاں پہنچ چکے ہوں گے اور میرا انتظار کر رہے گے۔ اس موقع پر بڑی بے چینی کا اظہار کرتے ہوئے نشار کہنے لگی، پہلے آپ بیٹھیے، کھڑے ہونے کی ضرورت نہیں، میری بات سنیں پھر چلے جائیے گا۔ نشار کے کہنے پر یوسف بن بخت بیٹھ کر نشار نے اسے پھر مخاطب کیا، آپ کی حالت سے لگتا ہے کہ آپ نے ابھی تک کھانا نہیں کھایا۔ یوسف بن بخت کہنے لگا، تمہارا اندازہ درست ہے، کھانا تو میں ابھی تک نہیں کھایا، لیکن میں مستقر میں کھا لوں گا۔ کھانا آپ مستقر میں نہیں ہمارے پاس بیٹھ کر کھائیں گے، میں ابھی کھانے کا لیے کچھ کرتی ہوں، اتنی دیر تک اماں اور ابا بھی آ جائیں گے، آپ ان سے بھی مل لیجئے گا۔ اس موقع پر نشار اپنی جگہ سے اٹھ کھڑی ہوئی اور کہنے لگی، ربیکہ فالتو باتیں نہ کرو، تم میں کھانا تیار کر کے لاتی ہوں۔ اس پر ربیکہ نے اس کا بازو کھینچا، اسے نشست پر بٹھا دیا، پھر کہنے لگی، یہاں منصوبہ کا حق بنتا ہے بہن کا نہیں، تم امیر کے پاس بیٹھو، اپنے حال کے منصوبے اور مستقبل کے لاہ عمل پر گفتگو کرو، میں مطبخ میں جاتی ہوں اور کھانا تیار کر کے لاتی ہوں، اس سلسلے میں تمہیں فکر مند ہونے کی ضرورت نہیں۔ اس کے ساتھ ہی ربیکہ اٹھی اور ایک طرف چلی گئی۔ ربیکہ کے جانے کے بعد تھوڑی دیر تک خاموشی رہی، پھر یوسف بن بخت نے نشار کو مخاطب کیا، نشار، الفتین سے اس حویلی میں منتقل ہونے کے بعد تم لوگوں کو کوئی تکلیف اور دشواری تو پیش نہیں آئی؟ جواب میں نشار مسکرائی اور کہنے لگی، امیر، اتنی بڑی حویلی میں ہمیں کیا تکلیف اور دقت ہو سکتی ہے؟ جواب میں یوسف بن بخت کچھ سوچتے ہوئے کہنے لگا، دیکھو نشار، اب میں یا تم غیر نہیں، حالات ہی نہیں، تمہارے اور ماں باپ ہم دونوں کو ایک دوسرے کے ساتھ منسوب کر چکے ہیں۔ اب ہم دونوں کے درمیان ایک تعلق اور ایک رشتہ اور ایک رابطہ ہے۔ اب تمہارا دکھ میرا دکھ، تمہاری خوشی میری خوشی۔ میں جانتا ہوں تمہارے ابا کے یہاں ذرائع آمدنی آنے کے بعد سے ایک طرح سے محدود ہو گئے ہیں۔ میں نے انہیں پیشکش کی تھی کہ وہ مستقر میں لشکر کے طبی مقرر ہو جائیں، لیکن بعد میں نے سوچا ضعیف ہو چکے ہیں اور اس کام کو وہ احسن طریقے سے ادا نہیں کر سکیں گے۔ اس صورتحال کو سامنے رکھتے ہوئے میں نے اور بدر نے یہ فیصلہ کیا تھا کہ تمہارے ابا گھر پر رہیں گے، گھر کی دیکھ بھال کیا کریں گے، ویسے بھی وہ بہت اچھے اور کامیاب طبیب ہیں، کوئی مریض آ جائے تو اس کی دیکھ بھال کرے۔ جہاں تک تم لوگوں کے اخراجات کا تعلق ہے تو میں اس کی ذمہ داری اپنے سر لیتا ہوں۔ یہاں تک کہنے کے بعد یوسف بن بخت رکا، کچھ سوچا، پھر کہنے لگا، نشار، تم جانتی ہو ماں، بہن اور بھائی کے مرنے کے بعد اب میرا آگا پیچھا تو ختم ہو چکا ہے، تم لوگ ہی میرے عزیز، میرے اقارب میں سے ہو۔ جہاں تک میرے چچا کا تعلق ہے، وہ اپنے بیٹے کے ہاں مطمئن اور خوش ہیں۔ ہمارے دادا کی جس قدر زمین اور باغات تھے وہ ہم نے آدھے آدھے تقسیم ہو چکے ہیں، آدھے میرے باپ کو ملے جن میں اکیلا وارث ہوں، آدھے میرے چچا عبد الملک کے حصے میں آئے۔ نشار، عبد الرحمن بن معاویہ کے لشکر میں ایک سالار کے حیثیت سے شامل ہونا میری مجبوری نہیں، میرے ذرائع آمدنی اس قدر ہیں کہ میں کچھ نہ بھی کروں تو اخراجات سے کہیں زیادہ رقم وہاں سے وصول ہو سکتی ہے، لیکن عبد الرحمن کا ساتھ دینا تو میرے فرائض میں سے ایک ہے۔
جسے میں جب تک ممکن ہو نبھاتا رہوں گا۔ تھوڑی دیر کے توقف کے بعد یوسف بن بخت پھر کہہ رہا تھا، نشار تم نے خواہ کھانے کے لیے روک لیا، میں چلا جاتا تو اچھا، مستقبل میں لوگ بڑی بے چینی سے میرا انتظار کر رہے ہوں گے۔ یوسف بن بخت مزید کچھ کہنا چاہتا تھا پر اپنی بات مکمل نہ کر سکا، اس لیے کہ بیچ میں نشار بول پڑی، اگر لوگ مستقبل میں آپ کا انتظار کر رہے ہیں تو کیا آپ سمجھتے ہیں اس حویلی میں آپ کا کوئی انتظار نہیں کرتا ہوگا؟ یوسف بن بخت مسکرائے اور کہنے لگا، جو اس حویلی میں میرے لیے انتظار کر رہا ہے میرے لیے سب سے اہم ہے، اس کے لیے تو دنیا کی ہر شے کی جان بھی قربان کی جا سکتی ہے۔ دیکھو نشار، میرے پاس نقدی کی ایک تھیلی ہے، وہ آج میں تمہارے ابا کو دوں گا، تھوڑی دیر تک یہاں سے چلا جاؤں گا اور میرے خیال میں وہ میری طرف نہیں آئیں گے۔ میں چاہتا ہوں کہ نقدی کی وہ تھیلی تم رکھ لو اور میری طرف سے کہنا کہ یہ تم لوگوں کے اخراجات کے لیے ہے، وہ انکار نہیں کریں گے۔ اس کے ساتھ ہی اس نے اپنے لباس کے اندر سے یوسف بن بخت نے جب ایک تھیلی نکالی تب بڑی ہمت اور جرأت کا مظاہرہ کرتے ہوئے نشار نے اپنا خوبصورت اور نازک ہاتھ آگے بڑھایا اور یوسف بن بخت کا بازو پکڑا، پھر انتہائی شیریں لہجے میں کہنے لگی، آپ تھیلی نہ نکالے تو اچھا ہے، میری آپ سے التماس ہے کہ ابا اور اماں کا آپ انتظار کریں، وہ زیادہ دیر نہیں لگائیں گے، جلد آ جائیں گے۔ جو کچھ آپ نے کہا میں اسے تسلیم کرتی ہوں، اس لیے کہ اب میں آپ سے منسوب ہو چکی ہوں۔ میرا اور آپ کا ایسا رشتہ ہے جس پر ہر وہ گمان و ظن اور خواہش قربان کی جا سکتی ہے۔ اگر تھیلی آپ دینا چاہتے ہیں تو اب بابا کو دیں، میں لینے سے انکار نہیں کرتی، لیکن جب ابا کو دیں گے تو زیادہ بہتر ہوگا، اس لیے کہ اگر وہ نقدی کی تھیلی آپ سے لے کر بابا کو دکھی، میں سمجھتی ہوں یہ ایک مایوب سا کام ہے۔ آپ بیٹھے، میں مطبخ میں رفیقہ کا ساتھ دیتی ہوں۔ اس کے ساتھ ہی نشار وہاں سے اٹھ کر کمرے سے نکل گئی۔ یوسف بن بخت اکیلا اس کمرے میں تھا، لیکن اسے زیادہ دیر انتظار نہیں کرنا پڑا، اس لیے کہ تھوڑی دیر بعد اس کمرے میں سالم بن عطوف اور ابورہ داخل ہوئے۔ جو سامان وہ اٹھائے ہوئے تھے وہ دونوں نے ایک کمرے کے کونے میں رکھ دیا۔ پھر آگے بڑھ کر سالم بن عطوف یوسف بن بخت سے ملا، بڑے شفقت آمیز لہجے میں ابورہ نے بھی اس کی پیٹھ پر ہاتھ پھیرا، پھر دونوں نشستوں پر بیٹھ کے گفتگو کا آغاز عطوف نے کیا تھا۔ بیٹے کب سے تم آئے ہو؟ یہاں ہم نشار کے پاس ابیکا کو چھوڑ کر گئے تھے، دونوں بہنیں کدھر گئیں؟ اس پر یوسف بن بخت کہنے لگا، بابا بات یہ ہے کہ میں آج رات کے وقت اپنے لشکر کے ساتھ اشبیلیہ کے لیے روانہ ہو رہا ہوں۔ میرے ساتھ میرا سالار تمام بن علقمہ ہوگا۔ وہاں یمنی قبائل نے جو بغاوت کر رکھی ہے اور ایسا ہمارے خیال میں ہے کہ وہاں کے سابق حاکم ابو صبا کے کہنے پر کیا گیا ہے۔ میں آپ لوگوں سے ملنے کے لیے آیا تھا، یہاں پتہ چلا کہ آپ دونوں میاں بیوی سودا سلف خریدنے بازار گئے ہو۔ میں جانا چاہتا تھا کہ ربیکہ اور نشار دونوں نے مجھے روک لیا۔ اس پر ہلکے سے تبسم پہ ابورہ کہنے لگی، ان دونوں نے بہت اچھا کیا، ویسے مجھے امید نہیں تھی کہ تم ہمیں ملے بغیر واپس جاؤ گے۔ ابورہ کے خاموش ہونے پر یوسف بن بخت کہنے لگا، بابا تھوڑی دیر تک ربیکہ اور نشار کھانا لے آئیں گی اور میں ان کی آمد سے پہلے ایک انتہائی اہم موضوع پر آپ سے گفتگو کرنا چاہتا ہوں۔ آپ جانتے ہیں کہ میرے اہل خانہ تو ختم ہو چکے ہیں، ماں بھائی بہن جاتے رہے، اب میں اپنے گھر کا اکیلا فرد ہوں۔ دادا کی زمین اور باغات تھے، وہ تقسیم ہو چکے ہیں، آدھے کا میں مالک، آدھے کا میرا چچا ہے، اور میرے ذرائع آمدنی اس قدر زیادہ ہیں کہ وہ میرے اخراجات سے کہیں زیادہ ہیں۔ آپ کی آمد سے پہلے میں اس موضوع پر نشار سے بھی بات کر چکا ہوں۔ میں چاہتا ہوں کہ آپ صرف گھر کی دیکھ بھال کریں۔ اب جب کہ آپ نشار کو میرے ساتھ منسوب کر چکے ہیں تو آپ کا میرے ساتھ ایک تعلق و رشتہ ہے، لہذا آپ کے سارے اخراجات میرے ذمہ ہوں گے، اور مجھے امید ہے کہ آپ اس رشتے کے سامنے رکھتے ہوئے انکار نہیں کریں گے۔ یوسف بن بخت کی اس گفتگو پر ابورہ عجیب سے انداز میں سالم بن عطوف کی طرف دیکھنے لگی۔ سالم بن عطوف کچھ دیر سوچتا رہا، پھر کہنے لگا، بیٹے ہم تینوں کے اخراجات کچھ زیادہ نہیں ہیں، میرا طبیب کا کام بہت اچھا چلتا تھا اور اسی سے میں نے جو رقم جمع کی تھی بڑی بیٹی غریتا کی شادی کی۔ اب یہاں منتقل ہونے کے بعد ذرائع آمدنی محدود ہوئے ہیں، لیکن مجھے امید ہے کہ جلدی حالات ٹھیک ہو جائیں گے، اور جس انداز میں میں نے غریتا کی شادی کسی انداز میں بلکہ اس سے بہتر میں نشار کی شادی کا بھی اہتمام کروں گا۔ بیٹے تم نے جو پیشکش کی ہے اس کے لیے تمہارا شکر گزار ہوں۔ ہاں مجھے اگر کبھی رقم کی ضرورت ہوئی تو میں تم سے لے لیا کروں گا۔ اس پر یوسف بن بخت اپنے لباس کے اندر سے ایک تھیلی نکالی اور اسے سالم بن عطوف کی گود میں رکھتے ہوئے کہنے لگا، جو کچھ آپ نے کہا ہے میں اسے تسلیم نہیں کرتا۔ میں جانتا ہوں آپ غریدہ کی شادی پر بہت کچھ خرچ کر چکے ہیں اور اب آپ کے پاس سرمایہ نہیں ہے۔ الفتین میں رہتے ہوئے آپ کی پھر بھی کچھ آمدنی تھی، لیکن یہاں آمدنی کا بھی کوئی ذریعہ نہیں۔ اس بنا پر گھر کے سارے اخراجات میرے ذمہ ہوں گے اور مجھے امید ہے کہ آپ انکار کر کے
میری دل شکنی نہیں کریں گے۔ بابا آپ تو سوچئے، جو آمدنی مجھے زمینوں سے ہوتی ہے یا باغات سے ملتی ہے، یا جو یہاں لشکریوں کا سالار ہوں، اس سے جو کچھ مجھے ملتا ہے میں کہاں لے جاؤں گا؟ اس کے علاوہ میری ماں نے میری اور میری چھوٹی بہن کی شادی کے سلسلے میں جو سامان جمع کیا ہوا تھا، وہ سب ابھی تک میری بستی جریدہ میں میرے مکان کے اندر محفوظ ہے۔ وہ سارا سامان بھی یہاں منتقل کرنا ہے۔ یوسف بن بخت کی اس گفتگو کے جواب میں سالم بن تو کچھ کہنا چاہتا تھا کہ نشار اور ربیکہ کھانے کے برتن اٹھائے وہاں آ گئی۔ سب نے مل کر کھانا کھایا۔ اس کے بعد اجازت لے کر یوسف بن بخت وہاں سے نکل گیا۔ معزز سامعین حضرات، بے منزل مسافر کی یہ داستان ابھی جاری ہے۔ بقیہ واقعات اگلی قسط میں دیکھتے رہیے۔ ناولستان اسلامی اور تاریخی کہانیوں کا مرکز۔ اللہ حافظ۔